میں پڑھتے ہیں حضرت عباس کی شہادت کے بعد آپ میں سے جو زیارات پہ گئے ہوں تو زیارت نامہ پڑھا جاتا ہے. امام کیا کہتے تھے؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. امام معصوم کہہ رہے ہیں حضرت عباس کو تجھ پر سلام ہو، تجھ پر سلام ہو اے عبد صالح. کیا کہہ رہے ہیں؟ عبد. اس عبد کے اندر ہے کیا؟ لفظ عبد کے اندر اس کے اندر کوئی اتنی بڑی چیز ہے کہ تشہد میں بھی پڑھتے ہو اشہد ان محمدن عبدہ، یعنی عبد کا لفظ پہلے ہے اور رسول کا لفظ بعد میں. مولا علی اپنی دعا مناجات میں کہتے ہیں الہی کفاک عزا ان اکون لک عبدا، مجھ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. سمجھئے تشہد میں بھی لفظ کیا آ رہا ہے؟ عبد. مولا علی بھی خود کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبد. اب سمجھئے بہت بڑے مفسر ایران کے آقا حسن زادہ عاملی، انہوں نے اس گیرہ کو کھولا. انہوں نے کہا کیا فرق ہے عابد اور عبد میں؟ جو عبادت کرے اسے عابد کہتے ہیں. عبد کون ہوتا ہے؟ عبد اسے کہتے ہیں جو مولا کی مرضی کو اپنی مرضی پہ مقدم رکھے. نہیں بات نہیں سمجھ آئے، سمجھو. ابلیس ہزاروں سال عبادت کرنے کے بعد عابد بنا تھا، وہ عبد نہیں بنا تھا. کیوں؟ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو. ابلیس کے اندر یہ تھا میں نہیں کرتا، یہ اندر کی بات ہے، اور اس بات کا کر دیا اظہار. وہ چاہتا ہے تو سجدہ کر، اس کا اندر نہیں چاہتا کہ یہ سجدہ. اس نے اندر کی مانی یا اس کی مانی؟ اس نے مولا کی بات کو، اللہ کی بات کو اپنی چاہت پہ مقدم کیا یا اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ مقدم کیا؟ اپنی چاہت کو. تب تک عبد نہیں بن سکتا جب تک اپنی چاہت کو ایک طرف رکھ کے مولا کی چاہت کو سامنے رکھے. تو جو چاہتا لفظ عبد کب استعمال ہوگا؟ مولا کی چاہت کو لے لے، اپنی چاہت کو چھوڑ دے. میں چند آپ کو مثالیں دیتا ہوں، آپ نے سنی ہوئی ہیں. آج چاہتا ہوں مولا عباس کے بارے میں آپ کے دلوں میں معرفت پیدا ہونی چاہیے. اور ہمارے سادہ لوگ ہیں، کئی کہتے ہیں بس فضائل پڑھو، کئی کہتے ہیں بس مسائل پڑھو. کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس پربرکت ایام میں ہمیں کیا کیا ان مجالس عطا سے لینا ہے. سمجھیے اس چیز کو، اپنی معرفت کو بڑھا دیں. حضرت عباس کو امام معصوم نے کیا کہا؟ عبد. کیا کہا؟ عبد. کیا مطلب؟ عبد کا مطلب ہے حضرت عباس کے اندر دل میں جو ہے امام حسین کے دل میں کچھ اور ہو تو حضرت عباس اپنی چاہت کو رکھیں گے پیچھے اور مولا حسین کی چاہت کو رکھیں گے آگے. یعنی یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں کیا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں کہ میرا مولا حسین کیا چاہتا ہے. بات پہنچ رہی ہے ہمیں؟ اب بند پڑا جاتا ہے کہ نہیں لڑنی جنگ کر بلدی تو میں نے کیوں جرنیل بڑھائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شاعر یہ تخیل پیش کر رہا ہے نعوذ باللہ کہ حضرت عباس کو امام حسین کے فیصلے پہ اعتراض ہے. یہی مطلب بنتا یا نہیں بنتا؟ بولیے نا تھوڑا سا. یہی بنتا یا کچھ اور بنتا ہے؟ آپ نے پڑھنے والے کو کبھی ٹوکا؟ کیوں نہیں ٹوکتے؟ کل مولا عباس پوچھ لیں میں تو ہر وقت لبیک کہتا تھا، تم میرے اوپر الزام لگاتے رہے کہ میں نے مولا حسین کو کہا اگر جنگ نہیں لڑنی تھی مجھے جرنیل کیوں بنایا.
ہمت ہے تو بولو، اس حقیقت کو سمجھو، اپنے ممبروں سے مفروضے تقسیم نہ کرو، معرفت اور علم کی بارش کیا کرو۔ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، پھر آگے نسبت دی جاتی ہے حضرت عباس کی طرف۔ کیا؟ مولا عباس نے کہا امام حسین علیہ السلام کو، مولا میں نے کہا تھا مدینہ نہ چھوڑو، اور آپ نے مجھے یہ بتاؤ وقت کا امام کون تھا؟ تو پھر یہ جو کہتے ہیں اس قسم کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کہتے میں نے کہا تھا احرام نہ توڑو، اور مولا حسین نے احرام توڑ دیے، یہی کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ جب ولید کا دربار پڑا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام لے گئے تھے اپنے اصحاب کو، ہاشمی کو لے گئے تھے، بہروں کو مشکل بنی میں بلا لوں، مشکل کرنی آپ نے بلایا، بس اتنی بات۔ آگے اضافے ہوئے ہیں، حضرت عباس کے اتنا جلال تھا رک نہیں رہے تھے، مولا حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا پھر بھی نہیں رک رہے تھے۔ امام حسین نے کہا میں بہن کو لے آؤں، بیٹی کو لے آؤں، یہ کچھ پڑھا جاتا یا نہیں؟ مجھے اتنا بتلاؤ، کبھی سوچا ہے یہ پڑھ پڑھ کے حضرت عباس کا تعارف کیا کروایا ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں کیا تعارف کروایا ہے؟ امام معصوم کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ عبد کا مطلب ہے فقط یہ دیکھتے رہے کہ مولا حسین کیا چاہتا ہے، مشورہ جس نے دیا وہ محمد حنفیہ ہے، جس نے ہر جگہ سر جھکا کے لبیک کہا اسی کو تو عباس کہتے ہیں۔ اور جو فرما رہے ہیں ان مجالس کو اپنے علم کے اضافے کا ذریعہ بناؤ، ان مجالس کو معرفت کے اضافے کا ذریعہ بناؤ، جو کچھ پڑھا جائے کوئی سوچنا نہیں۔